السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، کل رات مجھے ایک دوست کی کال ہے، ایک فین کی، اور اس نے مجھے کہا جی میں نے آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے۔ میں نے ان کو اپنا فون نمبر دیا اور انہوں نے مجھے کال کی، اور انہوں نے مجھے بتایا یہ کہ وہ اسلام آباد میں کسی بڑے ہی اچھے ادارے میں ایک اچھے عہدے کے اوپر کام کرتے ہیں، اور ہے تو ان کا اسکیل 17واں اسکیل ہے، لیکن چونکہ 17ویں اسکیل والے کا بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ گزارا نہیں ہوتا، تو وہ بہت پریشان تھے ایک معاملے کو لے کر۔ ہوا یوں تھا کہ ان کا تعلق کسی حوالے سے بینکنگ سے بنتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے ایک آفر آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم تمہیں ایک گھر دیتے ہیں لاہور میں 5 مرلے کا، اور ایک نئی گاڑی ہم آپ کو گفٹ کر سکتے ہیں، آپ یہ بس تھوڑا سا ایک ہماری فائل کو دھکا لگا دیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی کہ دراصل لالچ تو میرے ذہن میں آیا تھا، کیونکہ میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں اور میرے پاس گاڑی بھی نہیں ہے، میں بائک کے اوپر جاتا آتا ہوں، تو میرے ذہن میں لالچ آئی، تو میں نے پھر سوچا کہ میں ایفی بھائی سے بات کرتا ہوں، اور وہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا اور تم کہیں پھنسو گے نہیں، تم پہ کوئی الزام نہیں آئے گا، تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو میں نے ان صاحب سے کہا، میں نے کہا میری جان، پہلی بات تو یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دنیا میں کامیاب ترین انسان وہ ہے جو پہلی لالچ کو ٹھوکر مار دیتا ہے۔ جو شخص پہلی لالچ کو ٹھوکر مارتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کامیابی اور عزت عطا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی کسی کو پتہ نہیں چلے گا، مطلب کسی کو، مطلب اداروں کو پتہ نہیں چلے گا، پولیس کو پتہ نہیں چلے گا، ایف آئی اے کو پتہ نہیں چلے گا، نیب کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے اللہ، وہ جان لے گا، اور اسی کو پتہ چل جائے گا جس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو نہیں چھوڑتا۔ تیسری بات، وہ ڈرا ہوا تھا، اس نے کہا جی کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ میں حرام لوں تو میرے بچوں کو کوئی لاس ہو، میری بیوی کو کوئی لاس ہو، اور ان کو جانی نقصان ہو جائے کوئی۔ میں کہ یار ایسا، اس کا تو مجھے خیر نہیں پتہ کہ کسی کو رشوت لینے والے کے بچوں کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے یا بیوی کے ساتھ کچھ حادثہ ہو سکتا ہے، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن 2 باتیں میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ ایک یہ کہ بانو کسی آپا نے راجہ گدھ میں جو فلسفی لکھی ہے وہ حرام اور حلال کی لکھی ہے، اور وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ راجہ گدھ میں کہ حرام نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ بانو کسیا کا یہ کہنا ہے راجہ گدھ میں کہ حرام سے خریدا ہوا جو فوڈ ہوتا ہے، جو کھانا ہم کھاتے ہیں، اس کے جینز کے جو کوڈز ہیں وہ بدل جاتے ہیں، جینیٹک کوڈز بدل جاتے ہیں، اور پھر حرام جب ہمارے بچوں کے اندر جاتا ہے تو ہماری نسلوں کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر دیوانگی پیدا کرتا ہے، ان کو مدر پدر آزاد کر دیتا ہے، ان کی سوچیں منتشر ہو جاتی ہیں، تو الٹیمیٹلی وہ نقصان ہوتا ہے جو کوئی بھی شریف اور ایک اچھا باعزت گھرانہ برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ تو چلے بانو کسی آپا کی بات ہو گئی، لیکن جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرام کبھی حلال کے راستے نہیں جاتا، مطلب اگر آپ حرام کمائیں گے تو اس سے کوئی حلال کا کام ہوگا نہیں، اگر ہو بھی گیا تو اس سے وہ نتائج برآمد شاید نہیں ہو سکیں گے، اور حلال کبھی حرام کے راستے نہیں جاتا۔ تو اگر آپ کا حلال کا پیسہ ہے اور کوئی کھا گیا تو تھوڑی سی خاطر جمع رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ لیکن میں نے اس کو ایک بڑی باریک سی بات بتائی جو میں آج آپ سے شیئر کروں گا، جو اس کے دل میں اتر گئی، اور وہ بات یہ تھی، میں نے کہا یار تم پیسے لے لیتے ہو اور کسی کو بھی نہیں پتہ چلتا، اور اللہ تعالیٰ بھی کیونکہ اپنی ان کی قدرت ہے، وہ کیسے انسان کو کسی عذاب یا کسی سزا میں مبتلا کرتے ہیں اگر اوپر سے بھی آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بار بار کہہ رہا تھا جی کہ میں دیکھتا ہوں میرے افسران، میرے کولیگز رشوت لیتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو عیاشی کرتے ہیں، ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں۔ میں نے اس کو ایک بات بتائی جو آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ میں نے کہا یار ہم ساری چیزیں چھوڑ دیں، میری کم علمی ہے، مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسے آپریٹ کرے گی اور کس کو کیسے سزا دے گی، یا آپ محکموں کی آنکھوں سے بچ جائیں گے اور آپ کے بچے بھی باہر پڑھیں گے لکھیں گے، لیکن میں نے اسے کہا کہ یار آپ کی تنخواہ
اگر مثال دیا 1 لاکھ روپے مہینہ ہے تو آپ کے گھر کے اندر جو مسائل ہیں 1 لاکھ کے ساتھ گزارا آپ کہتے نہیں ہوتا تو وہ چلتے ہیں، لیکن آپ کی شادی کو ماشاءاللہ 25 سال ہو چکے ہیں اور آپ کے جو بچے ہیں وہ بھی 18-20 سال کے ہیں۔ میں نے کہا کوئی لاس ہو نہ ہو، ایک لاس بڑا ہونا ہے۔ آپ کے بیوی اور بچوں کو بخوبی اندازہ ہو جانا ہے کہ گھر میں حرام آ رہا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیوی اور بچے بڑے آرام سے اس حرام کے پیسے کو کھائیں، انجوائے کریں اور زندگی گزاریں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ 25 سال کی شادی میں بیوی یہ ضرور سوچے گی کہ یار کتنا 2 نمبر آدمی ہے یار، یہ کہے گی نہیں؟ آپ کا جوان بیٹا، آپ کی جوان بیٹی یہ ضرور سوچے گی کہ یار ابا جی تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، اسلام کی باتیں کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ پیسے اضافی کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ شاید جوانی کے عالم میں آپ کے پیسے کھا تو لیں، باہر گھوم لیں، ڈگری لے لیں، لیکن حضور وہ والی عزت نہیں کریں گے آپ کی۔ وہ دل میں آپ کو 2 نمبری کے کھانے میں ڈال کے رکھیں گے، یار ساڈا پیو 2 نمبر ہے، کیونکہ اس کی تنخواہ تو 1 لاکھ روپے ہے، گھر کا خرچہ ماہانہ جو ہے وہ 5 لاکھ یا 4 لاکھ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا باپ حرام نہ لیتا ہو؟ تو وہ تعلق جو آپ کا آپ کے بچوں کے ساتھ ہے، وہ تعلق جو آپ کا آپ کی بیوی کے ساتھ ہے، وہ دیکھ لیں کتنی بری طرح متاثر ہوگا اور کتنی بری طرح ڈیمیج ہوگا۔ آپ کی اوقات 2 ٹکے کی ہو جائے گی، کہیں گے نہیں۔ وہ شخص سوچ میں پڑ گیا، کہتا ہے جی آپ نے تو دین کے حوالے سے بھی اور سوسائٹی کے حوالے سے بھی نکال کے یہ جو رشتے کی بات کی ہے، کہتا ہے واقعی کمال ہے۔ کہتا ہے میں جب بھی دیکھتا ہوں میرے افسران کے جو بچے ہیں وہ ان کے فون نہیں اٹھاتے، گاڑی مار کے آ جاتے ہیں، ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ کہتا ہے کئی دفعہ میرے باس کی ٹیلی فون میں سے آواز آ رہی ہوتی ہے اور اس کا بیٹا بڑی بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے اوکے جانے ہوں، شام کو بات ہوگی۔ اس کے بعد کاٹنے کے بعد بڑے طریقے سے ایکسپریشن بدل کے ہم سے گفتگو کرتے ہیں ہمارے باس، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ دوسری طرف سے ان کا جوان بیٹا ان کو ابیوز کر رہا تھا۔ دوستو وہ پیسہ جس میں آپ کی محنت شامل نہیں ہوتی وہ حق حلال کا کبھی نہیں ہوتا۔ صاحب حال رہیے، اللہ نے جو دے رکھا ہے، جو دستیاب ذرائع ہیں اس میں گزارا کیجئے، کیونکہ اگر میری عزت میری بیوی اور میرے بچوں کی نظر میں ہی نہ رہی تو میں 2 ٹکے کا ہو جاؤں گا، اور 2 ٹکے کا مرد تو کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔